السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: ایک جا حرف وفا لکھا تھا وہ بھی مٹ گیا، ظاہرہ کاغذ تیرے خط کا غلط بردار ہے۔ غلط بردار کاغذ وہ کاغذ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں کہ جس پر کوئی لفظ یا کوئی حرف اگر لکھا ہوا ہو تو اسے آسانی سے مٹایا جا سکے۔ غالباً اس پر کسی قسم کا کوئی مسالہ لگا ہوا ہوتا گا۔ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو شاید اب یہ کاغذ استعمال نہ ہوتے ہوں۔ بہرحال اس کو کاغذ، غلط بردار کاغذ، ایسے ہی کاغذ کو کہا کرتے تھے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے انہوں نے تھوڑا سا مزاح سے کام لیا ہے، تو یہاں ازراہ ظرافت غلط بردار کے یہ معنی لیے ہیں جس پر سے حرف خود بخود اڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ خط میں صرف ایک جگہ حرف وفا لکھا تھا سو وہ بھی مٹ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خط کا کاغذ غلط بردار ہے، کہ جو بات سچے دل سے اس پر نہیں لکھی جاتی خود بخود مٹ جاتی ہے۔ محبوب نے خط میں حرف وفا لکھا چونکہ محض رسماً لکھ دیا تھا، اور محبوب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم آپ سے وفا کرتے ہیں، اس لیے کاغذ نے غلط بردار ہونے کی باعث اسے خود بخود مٹا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کہیں وفا کا ذکر بھی کر دیں تو اسے سچ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ محبوبوں کا جو طبقہ ہے، یہ جو محبوب لوگ ہوتے ہیں، ان سے وفا کی امید ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلا شعر دیکھیے: جی جلے ذوق فنا کی ناتمامی پر نہ کیوں، ہم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بار ہے۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، اور ذوق فنا کا مطلب ہوتا ہے وہ شوق جو ختم ہو جائے۔ آتش بار وہ ہوتا ہے کہ جس میں سے آگ نکل رہی ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سانس ہیں وہ پے در پے آگ برسا رہے ہیں، لیکن ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے اور جلے نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال دل کی جلن کا باعث ہے، کیونکہ جو ذوق فنا ناتمام کا ناتمام ہی رہا، یعنی جو ہمیں مرنے کا جو شوق تھا، ذوق فنا تھا، وہ پورا ہی نہیں ہو سکا۔ تو اچھا شعر ہے، بس اس کے یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو اور زیادہ بڑھائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ذوق فنا ہے وہ پورا نہ ہونے پر ہمارا جی جلتا ہے کہ ایک بار جلا کیوں نہیں دیتا۔ تو بہرحال مرزا غالب نے شعر کہا ہے تو اچھا ہی ہے، اس کا اتنا ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچار ہے۔ مرزا غالب کا بہت ہی زبردست تجربہ تھا۔ وہ زندگی کے ہر شعبے کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملتے تھے، تو شاید ان کو لوہاروں کے پاس جانے کا بھی موقع ملتا ہو بازار میں۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بہت ہی کسی گرم اور دہکتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈالتے ہیں تو اس میں ایک چھن کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسی آواز سے یعنی اسی آواز کے معنی کو اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آگ جو ہے خاموش ہوتی ہے اور اسے زبان نہیں ملتی، لیکن جب بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ بہت شور مچاتی ہے۔ تو اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ حالت درماندگی، یعنی بہت بری حالت میں ہر وجود کو نالۂ فغاں کے سوا چارہ نہیں۔ نالۂ فغاں مطلب یہ ہے کہ کسی پر ظلم ہو، جبر ہو، ستم ہو تو وہ شور مچاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وجود کی طرح آگ بھی ایک وجود ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ آگ پر پانی ڈالتے ہیں تو اسے ختم کرنے کے لیے جانتے ہیں،
اور تو وہ آگ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بجھنا پڑتا ہے۔ تو بہت اچھا شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، ہے وہی بدمستی ہر ذرہ کا خود عذر خواہ، جس کے جلوے سے زمیں تا آسماں سرشار ہے۔ بدمستی کہتے ہیں اپنے حال میں مست رہنے کو، اور عذر خواہ کہتے ہیں کوئی معذرت چاہنے والے کو، اور سرشار کا مطلب ہوتا ہے لبریز، بھرا ہوا، بہت زیادہ۔ تو اس کی تشریح اساتذہ نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں اس کی مخلوق سے ہستی اور خود رفتگی میں جو کچھ سرزد ہو رہا ہے، یعنی از خود رفتگی میں، یعنی خود بخود جو آپ ہو رہا ہے، اس کا الزام کسی پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے اندر جان اور حرکت تو اس حقیقی وجود کی وجہ سے ہے جس کے جلوے زمین و آسمان پہ ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی کرنے والا موجود ہے۔ مجھ سے مت کہے تو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی سے بھی میرا جی ان دنوں بیزار ہے۔ شعر سے تو ایسا لگتا ہے کہ عاشق یعنی مرزا غالب اپنے محبوب سے خفا ہو گئے تھے، محبوب انہیں منا رہا تھا، باتوں میں اسے کہہ دیا کہ بھائی تو ہمیں اپنی زندگی کہتا تھا، یعنی کہ کہتا تھا کہ میرے جینے اور مرنے کا مدار آپ پہ ہے، تو خفا ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی بات منہ سے مت نکال، میرا دل ان دنوں زندگی سے بیزار ہے۔ یعنی جب حقیقی چیز سے بیزار ہیں تو اس سے بیزار کیوں نہ ہوں گے جس سے مجازی زندگی کہتے ہیں۔ تو عشق و محبت میں اس قسم کے معاملات بھی پیش آتے رہتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ایسے واقعات پیش آئیں، لیکن مرزا غالب نے اسے کتنے اچھے انداز سے باندھا ہے، اس پہ بھی آپ ضرور غور کیجیے۔ شعر دیکھیے کہ آنکھ کی تصویر سر نامہ پہ کھینچی ہے کہ تا تجھ پہ کھل جاوے کہ اس کو حسرت دیدار ہے۔ تا کا مطلب ہے تاکہ، آپ اس کو تا کے مطلب یہ لکھیے۔ تو جو سرنامہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پتے کو، تو یعنی کوئی بھی پتہ ہوتا ہے، ایڈریس جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب تجھے خط بھیجا تو پتہ لکھنے کی جگہ پر آنکھ کی تصویر کھینچ دی تاکہ تجھے پتہ لگے کہ میری حسرت دیدار کا کیا حال ہے۔ کھل جائے سرنامہ سے بھی مناسبت ہے اور آنکھ سے بھی۔ اس معنی میں یہ مختصر سا شعر ہے، لیکن اس کے معنی کافی اچھے اور گہرے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل جس پر ہم نے آپ سے کچھ بات کی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔